سچی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور بھی سب کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائی۔ محرم کا مہینہ اصل میں یہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چلا آ رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، دیگر انبیاء کے زمانے سے یہ محرم کا مہینہ چلا آیا ہے، اور اس میں کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو رونما فرمائے، لیکن ہمارے ذہن میں محرم کی 10ویں تاریخ کو نواسے رسول کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی تاریخ کو شہید ہوئے، اس لیے محرم کی 10ویں تاریخ ہمیں یاد رہی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہاں، حسن اتفاق یہ رہا کہ نبی کے نواسے حضرت حسین بھی 10ویں محرم کو آ کر شہید ہوئے، لیکن اس سے پہلے کئی واقعات محرم کے مہینے میں اور 10ویں محرم الحرام کو پیش آئے۔ فرعون غرق ہوا 10ویں محرم کو، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی، وہ 10ویں محرم کو۔ بہت سارے واقعات ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں محرم کے مہینے میں، اس لیے ایک اعتبار سے یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ جب برکت والا مہینہ ہے تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ 10ویں محرم میں شہید ہوئے ہیں نبی کے نواسے حضرت حسین، غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، اس میں نکاح نہیں کرنا، اس میں رخصتی نہیں کرنا، اس میں ولیمہ نہیں کرنا، اور اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ پھینک دے۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں جو ہمارے رسم و رواج کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ دعوت فکر آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھی تھی کہ کبھی کفر اور شرک نہ کرنا اور کسی نبی کی بے ادبی توہین ذرہ برابر نہ ہو،
نہ کسی صحابی کی ہو، نہ کسی ولی کی ہو، اور نہ کسی عالم کی ہو۔ انبیاء سے لے کر صحابہ، صحابہ سے لے کر تابعین، طبع تابعین سے لے کر اولیاء اکرام تک، اور اولیاء اکرام سے لے کر علماء اکرام تک ہم ذرہ برابر کسی کی بے ادبی کریں گے، توہین کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اللہ تعالیٰ، میں باری تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کسی ولی، کسی نبی، کسی صحابی کی بے ادبی اور توہین ہونے کی وجہ سے اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں جو میرے کسی بھی ولی کی، اب ولی کے اندر یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت جنید بغدادی اور دیگر ثابت کلیینی اور خواجہ شاہ عبد القادر جیلانی اور دیگر جتنے اولیاء ہمارے دل و دماغ میں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے قریب انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین، طبع تابعین، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اور علماء اور بزرگان دین ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو ایک جملہ بنتا ہے اللہ کا ولی۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ کوئی دوست نبی کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی دوست کسی صحابی کے شکل میں ہوتے ہیں، کوئی دوست کسی تابعی، طبع تابعین کی شکل میں ہوتے ہیں، تو کوئی اللہ کا دوست ولی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کوئی دوست عام مومنین کی شکل میں ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے دوست علماء کرام کی شکل میں ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے دوست یہ دعوت و تبلیغ کے بزرگوں کے شکل میں ہوتے ہیں، اور دیگر بزرگان دین کے شکل میں ہوتے ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ ہے اللہ کا دوست، ولی ہونا، صحابی تابعین ہونا۔ جب کسی بھی نبی سے ہو، صحابی سے، تابعی سے، ولی سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کی اور دشمنی مول لی تو میں اللہ تعالیٰ تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہو رہی ہو تو پھر اللہ ہی جیتنے والے ہیں، سامنے والا کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ سامنے والا جگہ ہے بہت ساری، اور ویسے میں اور سر اور بیچ میں جگہ خالی ہے، چھوڑ کر بیٹھنا اچھا نہیں۔ آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کسی بھی ولی سے دشمنی لینا اچھا نہیں۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے گزرا، نمرود نے اپنی پوری طاقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آزما لی کہ ان کو میں توڑ کر رکھوں گا، ان کو ختم کر کے رکھوں گا، نان نمرود میں ان کو جلا کر رکھوں گا، اور طرح طرح سے حضرت ابراہیم کو ستایا۔ آخر وقت آیا حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیے۔ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو وہاں بھیجا کہ اس کے لیے آخری موقع، میرے خلیل ابراہیم سمجھا کر ان کو ہجرت کا حکم میں نے دیا، اب آخری مرتبہ نمرود کو سمجھاؤں گا، اگر سمجھا تو ٹھیک، ورنہ اس پر میں اپنا عذاب مسلط کر دوں گا۔ اس کے بعد جگہ توجہ ادھر۔ تو نمرود نے حضرت جبرائیل یا کسی اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اسے دعوت کی اللہ کو مان، جو تخت اور حکومت کے تکبر میں مغرور ہو کر تو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر تو نے ظلم اٹھائے، توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے اور انکار کیا کہ سب سے بڑی طاقت میری، حکومت میری، فوج میری، اور مجھے کس سے کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جو کرنا ہے کہو تمہارے خدا اور تمہارے اللہ سے، جو کرنا ہے کر لے، میں بھی اپنا لشکر تیار کرتا ہوں اور تمہارا رب بھی اپنا لشکر تیار کر لے۔ نمرود کے محل کے سامنے ایک بڑا میدان تھا، اور اتنا بڑا میدان تھا وہ اپنے سیڑھیوں پر کھڑے رہ کر دیکھے
تو اس کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے اتنا بڑا اس کا میدان. اب تو ہمارے سامنے یہ در و دیوار، یہ گھر، یہ مکان ہے. اس زمانے میں چٹیل میدان کہاں تک ہوگا؟ اتنا بڑا میدان. اس میدان کے اندر اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر، لشکر کے لوگ آ کر جب پورا میدان بھر نہیں جاتا تب تک وہ اپنا بڑا لشکر شمار نہیں کرتا. جب فرشتے کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے فرشتے نے یا کسی عالم نے یا کسی بزرگ نے آ کر اللہ کی طرف سے دعوت دی تو انکار کیا. اس نے کہا میں اپنا لشکر تیار کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو اپنا لشکر تیار کرے، مقابلہ ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کون میدان جنگ میں جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. تو کہا اللہ نے ٹھیک ہے، وہ اپنا لشکر تیار کرے، ہم اپنا لشکر بھیجیں گے اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے. پورا میدان بھر کر گھوڑ سوار آ گئے تیر و تلوار کے ذریعے نیزے لے کر، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا جاؤ نمرود کے لشکر کا کام تمام ہو. مچھر جھنڈ کے جھنڈ آتے گئے اور اس لشکر پر سوار ہو کر اتنا ان کو ہلاک کر دیا، اتنا ہلاک کر دیا کہ پورا لشکر اور پورا مجموعہ نکل کر بھاگنے لگا. اور جو بھاگ نہیں سکے ان کو مچھروں نے کاٹ کاٹ کر ان کا گوشت نوچ کر زمین میں پھینک دیا. اور ہاتھی بھی ختم، گھوڑے بھی ختم، اور جو لشکر کے لوگ تھے وہ تمام کے تمام ہلاک ہوئے. اور لشکر کو اللہ کے لشکر، کون لشکر؟ کیسا لشکر؟ مچھروں کا. کون مصیبت؟ مچھر. حالانکہ معمولی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، کوئی بڑی مخلوق کو اللہ نے ابھی نہیں بھیجا تھا پھر نمرود کے مقابلے میں، فرشتوں کو نہیں، انبیاء کو نہیں، کسی کو نہیں، معمولی مچھروں کو بھیجا تھا. جب مچھروں نے لشکر کا کام تمام کیا، انہی میں سے ایک لنگڑے مچھر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمرود کو کچھ تکلیف دوسری نہیں پہنچانا، بلکہ اس کے ناک میں سے گھس کر سیدھا اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ اور وہاں اس کا دماغ کھا. یہی دماغ ہے اللہ کے انکار کرنے کے لیے، یہی دل و دماغ اکساتا ہے. لنگڑے مچھر کو حکم ہوا اور وہ جا کر آہستہ آہستہ اس کا بھیجا اور اس کا دماغ کھانے لگا. علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں نمرود کا سب سے بڑا خیر خواہ، محسن اور اس کی بھلائی چاہنے والا وہ ہوتا جو اس کے سر پر سب سے زیادہ زور سے جوتے گرواتا. اسی دماغ کے ذریعے اس نے حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچائی، اسی دماغ کے ذریعے اس نے اللہ کا انکار کیا، اسی دماغ کے ذریعے لوگوں کو اپنی خدائی اور اپنے معبود ہونے کا اقرار کرا کے سجدے کروایا کرتا تھا. وہ مچھر چلا گیا اور ڈستا رہا، اس کا دماغ بھیجا کھاتا رہا، اور جب مار 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 کر ایک حالت ایسی آ گئی اس کا دماغ پھٹا، اس کا سر پھٹا، تو وہاں سے مچھر کبوتر کے جسم کے طرح یا ایک چوہے کی جسم کے بڑا ہو کر وہ جسم سے نکل کر چلا گیا. یہ انجام ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام سے دشمنی مول لینے کا. یہ انجام ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے کا. یہ انجام ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی کرنے کا. اگر مان لیتا تو شاید دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا. اس نے حضرت ابراہیم کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے، تخت کے رہتے ہوئے، مال کے رہتے ہوئے، حکومت کے رہتے ہوئے، عہدے کے رہتے ہوئے، زر زیور سونے چاندی ہونے کے ہوتے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کر کے ہم کو یہ سبق دیا جو انبیاء کا انکار کرے گا، جو انبیاء کی توہین کرے گا، جو انبیاء کی بے ادبی کرے گا، اس کا انجام نہیں ہوگا. یہ تو نمرود نے کس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000، کم و بیش، کم ہو سکتے ہیں زیادہ، حد پر ہمارا ایمان اور میرا اور آپ کا یقین اور ایمان یہ کہتا ہے تمام انبیاء میں مقام کس کا بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آواز کی وجہ سے یہاں آواز نہیں آ رہی ہے. کس کا بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک حضرت ابراہیم بہت بڑے نبی، لیکن ان تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑے نبی کون؟
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بدن ان کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم دن بدن ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ہم دن بدن ان کی توہین کر رہے ہیں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب نمرود کو حضرت ابراہیم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ظلم میں وہ ناانصاف وہ ظلم کے اندر اور وہ سختی کے اندر مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم ناچ گانا کر کے بے ادبی کر رہے ہیں کس کی؟ حضرت حسین کی، اور حضرت حسین پوری کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے دل کس کا دکھ رہا؟ ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طرح ستایا، لیکن اللہ نے ابو جہل کو ایسے ختم کیا، دو معصوم چھوٹے سے بچے جنگ بدر میں آئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پوچھا، ہم نے سن رکھا ہے ابو جہل مکہ کا سردار ہے، کفار و مشرکین میں بڑا ہے، وہ گھمنڈ میں ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ہم یا اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیں گے یا جنگ بدر میں ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، یہ دو چیزیں اگر نہیں ہو تو ہم اپنے گھر کو لوٹنے کے قابل نہیں۔ بتاؤ عبد الرحمن ابن عوف، ابو جہل کہاں؟ سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وہ دیکھو ابو جہل ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا میں ابو جہل کا کام جنگ بدر میں میں تمام کروں گا، یا علی کریں گے یا کوئی اور بڑے صحابی کریں گے، لیکن ان دو معصوم بچوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، ابو جہل گرا اور اس پر اپنے تلواروں سے اتنے وار کیے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوا۔ حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، دنیا اس کو یاد رکھا کرتی تھی اس زمانے میں، لیکن دو معصوم بچوں سے اللہ نے اسے ذلت والی موت نصیب فرمائی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نتیجہ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا نتیجہ، تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دن بدن کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے ہم ذرہ برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، نبی کی پیدائش پر اس نے اپنی ایک کنیز اپنی بانی کو آزاد کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو یہ کلمہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو نے ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا ہے، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دینے کے لیے، تجھے ہم رسول مانے اس کے لیے تو نے دعوت دی ہے، چاہے میں تجھ پر تھوکتا ہوں، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری بد دعا سے ہلاک نہیں ہونے والے، نبی تجھے بد دعا نہیں دے رہے، لیکن نبی کو بنانے والا اللہ تجھے بد دعا دے رہا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ جب جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، مسلمان وہاں جیت کر مدینہ منورہ لوٹے اور کفار و مشرکین ہار کر شکست کھا کر مکہ مکرمہ لوٹے، تو اب ابو لہب کے سامنے تذکرہ ہونے لگا، مسلمانوں نے ہماری کمر ایسی توڑ دی ہے کہ کئی سالوں تک ہم جیت نہیں سکتے، کئی سالوں تک ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو لہب کو بڑا غصہ آنے لگا اور تکلیف ہونے لگی، اس نے پھر وہاں کے لوگوں کو بد دعا دی، تانا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، مسلمانوں کو برا کہا کر وہ اپنے گھر کو لوٹ آیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، مکہ میں تھا، اللہ نے اسے ایک قسم کی بیماری دی، اس کے جسم پر تھوڑے پھنسیاں اٹھنے لگی، اور حکیموں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کا علاج ہونے کے لیے تیار نہیں، وہاں سے خون نکلنے لگا، پیپ نکلنے لگا، بدبو پھیلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے اسے ایک حویلی کے اندر، ایک پرانے گھر کے اندر بند کر دیا کہ ہمارے باپ کو یہ بیماری ہے، جب مکہ میں بات پھیلے گی، بدنامی ہوگی، ہمارا باپ بڑا سردار ہے، ابو لہب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے وہاں چھوڑ دیا، اور وہاں اس کی ایسی موت آئی
وہ پانی کے لیے ترستا تھا، سگی اولاد اسے پانی پلانے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کھانے کے لیے ترستا تھا، لوگ اسے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب مرا پورے علاقے میں اس کی بدبو، اس کے جسم سے بدبو پھیلنے لگی۔ اس کے بیٹوں نے کچھ لوگوں کے حوالے رقم کی کہ تم کسی طرح ہمارے باپ کو مکہ سے باہر لے جا کر گھسیٹ کر پھینک کر آ جاؤ تاکہ مکہ سے بدبو۔ اس کا انجام یہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، حالانکہ سگا چچا تھا، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے بدتر سے بدترین موت نصیب فرمائی۔ وقت مکمل ہو رہا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں یزید کے حکم سے ابن زیاد کے لشکر نے ان کو قتل کیا، شہید کیا اور ماتم منانے لگے، ڈھول تاشے بجانے لگے، لیکن وقت ایک جگہ نہیں رکتا، ہر ظالم کا انجام آ کر رہتا ہے اور ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے لوگوں کا عبرت بھی لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، یزید چاہتا تھا تو لشکر کو کہہ سکتا تھا کہ امام حسین کو پکڑ کر لاؤ، ان کو قتل نہیں کرنا، یزید کا فرمان تھا، یزید کا حکم تھا۔ وقت بدلا، یزید نے حکومت اور تخت کے لالچ میں نواسہ رسول کو شہید کیا اور بے دردی سے قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ایسا عذاب مسلط کیا۔ وقت بدلنے کے بعد، اپنی حکومت کو مکمل کرنے کے بعد اسے ایک طرح کی بیماری ایسی پیدا ہوئی، اسے پیٹ میں درد ہوتا اور پانی، پیاس کی شدت میں وہ پانی پیتا تو پانی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکل کر چلا جاتا تھا، اور اس کی پیاس ذرہ برابر بجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حکیموں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج ذرہ برابر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ پیٹ کی تکلیف میں گدھے اور خچر سے زیادہ بدترین سے بدترین آواز اپنی جسم سے، اپنی منہ سے نکالا کرتا تھا۔ اب یہ پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے حکیموں نے اسے یہ علاج دیا کہ تو سب سے زیادہ شراب پیا کر، تاکہ تیرے دماغ پر شراب کا سوار ہو، نشہ چڑھ جائے، تو اپنے پیٹ کے درد اور جسم کے درد کو بھول جائے۔ وہ شراب پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، اور شراب کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوا، اس کے منہ سے کیڑے پڑنے لگے اور اس کے منہ سے گندگی نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ انجام ہوا، اس کے ساتھ شراب پی پی کر بولو حضرت حسین کو قتل کرنے والے کا یہ انجام۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک زمانے یہ بلا پی ہے، شراب پی پی کر منہ سے کیڑے پڑنے لگے، پیش نکلنے لگے، لیکن سمجھنے کے لیے کون بھی ابھی اللہ نے ویسے شخص کو یہ مصیبت کیوں دی؟ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا تھا، نواسہ رسول کو قتل کیا تھا۔ ہم یہاں کچھ نہیں کرنے کے بعد سدھر نہیں رہے تو یہ حالت آ رہی۔ اس کی عنوان الگ ہے، انشاءاللہ کبھی لینے کے وقت لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ شراب پی 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 کر اتنا مست ہو گیا کہ شراب کے نشے میں ہمیشہ دھت رہا کرتا تھا، منہ سے کیڑے پڑتے پھر بھی شراب نہیں چھوڑتا، پھر بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شراب کے مست میں ایک مرتبہ وہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے چلا گیا، اور ہرن کا شکار کرتے 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 بہت بڑے میدان میں وہ چلا گیا۔ اب پھر واپس اسے شراب کی ضرورت اور پانی کی ضرورت، تو سامان اس کے پاس نہیں تھا، تو ایک میدان کے اندر دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہوا اپنے مشکل اپنے گھڑے سے پانی پی رہا، اپنا گھوڑا دوڑا کر سیدھا وہاں یزید پہنچا اور اس سے پانی طلب کی۔ اس پانی والے شخص نے کہا کہ تو کون ہے جو یہاں آ کر مجھ سے پانی طلب کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں یزید بن معاویہ ہوں۔ اس شخص کو معلوم تھا یہی یزید ہے جس نے حکومت کے نشے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نواسہ رسول کو قتل کر کے پوری امت کا دل دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا۔ اس شخص نے چیخ ماری، ایسی چیخ ماری کہ گھوڑا بلکنے لگا اور گھوڑا تیز رفتار سے بھاگنے لگا۔ وہ گھوڑے کو سنبھال نہیں سکا یزید، اور رکاب کے اندر گھوڑے کے رکاب میں یزید کا پیر اٹکا اور گھوڑا اسی حالت میں گرے ہوئے یزید کو گھسیٹتا ہوا
پورے ریگستان کا سفر کرتا رہا، دوڑتا رہا، چچیل میدانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر گھومتا رہا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں، گھوڑے کے رکاب میں یزید کا فقط پیر باقی تھا، پورا جسم ٹھوکر مار کر اس کے ہڈیاں گوشت الگ ہو کر الگ الگ جگہوں کے اندر۔ کربلا میں آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قبضہ ہے، وہاں یادیں ہیں، اور یزید کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ یزید کے حکم سے ابن زیاد اور اس کے لشکر نے حضرت حسین کو بے دردی سے قتل کیا تھا، وقت ان کا بھی بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو کوفہ پر یا کسی اور جگہ پر حاکم مقرر کیا، ان تمام لوگوں کو وقت کے حاکم نے قتل کیا، ان کے سروں کو نیزوں پر لا کر اسی جگہ رکھا جس جگہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے ایک سانپ تمام لوگوں کے سروں سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر میں داخل ہوتا، کبھی ایک ناک سے نکلتا تو منہ سے نکلتا، پھر منہ میں داخل ہو کر ناک سے نکلتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں کا بھی انجام بدتر سے بدتر اور بدترین کر دیا۔ اس لیے ہمارے لیے پیغام ہے، ہم جانے انجانے میں محرم کے آنے کے وقت وہ کر لیتے ہیں جو ظالموں نے کیا تھا، اس سے معافی ہمارے لیے بہت ضروری۔ اور معافی اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے جس گناہ کی ہم توبہ کر رہے ہیں موت ہمیں آ جائے، پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ پھرے، ہماری نگاہ نہ جائے، اس کو کہتے ہیں۔ محرم گیا تو توبہ، دوسرا محرم آیا تو پھر محرم کی توبہ ہماری، اس کو توبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔